السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک ایسی شخصیت کے بارے میں پڑھیں گے جو مغل خاندان کا فرد تو نہیں تھا، لیکن پھر بھی اس نے اپنی محنت سے، کوششوں سے کچھ عرصے کے لیے دہلی کی حکومت حاصل کر لی تھی۔ یہ ایک افغان سردار تھا اور جس کا نام شیر خان تھا۔ اس نے بنگال اور بہار پہ تو اپنی حکومت قائم کر لی تھی، لیکن پھر ہمایوں سے بغاوت کر دی اس نے اور ہمایوں کے خلاف فوج کشی شروع کر دی تھی، اور اسی لیے اس کا ٹکراؤ 2 مرتبہ ہمایوں سے ہوا۔ پہلا ٹکراؤ اس کا ہوا 1539 میں چوسا کے مقام پر، وہاں بھی اس نے شکست دی ہمایوں کو، اور دوسرا اس کا ٹکراؤ ہوا 1540 میں قنوج کے مقام پر، یہاں بھی اس نے ہمایوں کو شکست دی۔ تو شکست کھانے کے بعد ہمایوں پھر مختلف حصوں میں ملک کے گھومتا رہا ہندوستان میں، اور کسی طرح چاہتا تھا کہ اس کا جواب دے، لیکن کوئی اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اپنے پرائے سب اس کے، کوئی بھی ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ آخرکار وہ پھر ایران چلا گیا تھا، کیونکہ ایران کے تعلقات مغلوں سے اچھے رہے تھے، تو ایران کے بادشاہ نے اس کو پناہ دی تھی ہمایوں کو، اور ہمایوں تقریباً 10 سال رہنے کے بعد واپس پھر ہندوستان آیا تھا۔ تو اسی شیرشاہ، اس شیر خان کا نام تاریخ میں شیر شاہ سوری ہے، تاریخ میں آتا ہے، اور اسی نام سے مشہور ہوا ہے تاریخ میں۔ ان کا دور 1540 سے لے کر 1545 تک رہا۔ آئیے اس کی کچھ تفصیل پڑھتے ہیں۔ ہمایوں کو ہندوستان سے نکالنے کے بعد شیر خان نے ہندوستان میں ایک عادلانہ حکومت قائم کی۔ اس حکومت میں عام بادشاہوں کے برعکس عوامی بہبود کو ترجیح دی جاتی تھی۔ شیر خان کا اصل نام فرید خان تھا، فرید الدین خان تھا۔ اس کا دادا بہلول لودھی کے زمانے میں افغانستان سے ہندوستان آیا تھا۔ وہ گھوڑوں کی تجارت کرتا تھا۔ فرید خان کا باپ جونپور ریاست کی فوج میں ملازم تھا۔ فرید خان کی پیدائش 1473 میں ہوئی تھی۔ فرید خان کو اوائل عمر سے ہی سیر و شکار کا شوق تھا۔ اس کے باعث وہ جسمانی طور پر خاصا مضبوط اور جفاکش ہو گیا تھا۔ اس کے والد نے کئی شادیاں کی تھیں۔ فرید خان سے اس کی ایک سوتیلی ماں کا سلوک اچھا نہ تھا۔ وہ اکثر اسے تنگ کرتی تھی اور اپنے خاوند پر دباؤ ڈالتی رہتی تھی کہ وہ فرید خان کو گھر سے نکال دے۔ آخر فرید خان کو گھر سے نکال دیا گیا۔ گھر سے نکلنے کے بعد فرید خان نے اپنی صلاحیتوں کے بلبوتے پر زندگی گزارنے کا فن سیکھا۔ اس عرصے میں اسے اپنے آپ پر مکمل اعتماد حاصل ہوا، اور اس نے استقلال اور ہمت جیسے اہم اوصاف اپنے اندر پیدا کر لیے۔ بعد میں فرید خان کے والد نے اسے واپس بلوا لیا اور اسے اپنی جاگیر کے انتظام پر مامور کیا۔ فرید خان نے جاگیر کا انتظام اس طرح کیا کہ عام لوگوں کی زندگی میں خوشحالی آ گئی۔ کاشتکاروں پر مالیاتی بوجھ کم کیا، اور انہوں نے مزید محنت کر کے پیداوار میں اضافہ کیا۔ اس سے ان کی زندگی میں بہتری کے ساتھ ساتھ حکومت کو بھی خاطر خواہ پیدا ہوا۔ فرید خان کے حسن انتظام سے اس کا والد بہت خوش ہوا، مگر اس کی سوتیلی ماں فرید خان کی عزت افزائی پر خوش نہ تھی۔ اس نے اپنے خاوند کو اکسا کر فرید خان کو پھر گھر سے نکلوا دیا۔ گھر سے دوبارہ نکالے جانے کے بعد فرید خان نے بہار کے گورنر کی یہاں ملازمت کر لی۔ ایک دن شکار کے دوران اس نے ایک شیر کو ایک ہی وار سے 2 ٹکڑے کر دیا۔ گورنر نے اس پر فرید خان کو شیر خان کا خطاب دیا اور اسے ایک اعلیٰ عہدے پر فائز کر دیا۔ دربار میں دوسرے افغان سردار شیر خان کے عروج سے خوش نہ تھے۔ انہوں نے گورنر کو اس کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا۔ شیر خان نے یہاں سے ملازمت ترک کر دی اور بابر کے پاس آ کر نوکری کر لی۔ اس زمانے میں بابر زندہ تھا۔ بابر کے یہاں نوکری کے دوران شیر خان کو اپنے جوہر دکھانے کا اچھا خاصا موقع ملا۔ بابر شیر خان کے عمومی اعتبار اور قابلیت کے بارے میں خاصا محتاط تھا۔ اسے شیر خان میں ایک اعلیٰ قیادت والے رہنما کی خصوصیات اور جھلکیاں نظر آتی تھیں۔ بابر کو اپنی مردم شناسی پر پورا اعتماد تھا، اس لیے اس نے شیر خان کی کڑی نگرانی کا حکم دے دیا۔ شیر خان بھی بابر کے تیور بخوبی سمجھ رہا تھا، یعنی سمجھ رہا تھا کہ وہ اس نے ملازم تو رکھا ہے اپنے یہاں،
لیکن اس کے کردار کو اور اس کے عزم اور ہمت کو وہ سے خائف بھی رہتا ہے کہ کہیں اس کے خلاف ہی استعمال نہ ہو جائے۔ اس نے یہاں سے فرار ہونے میں ہی عافیت سمجھی۔ حصول اقتدار۔ اب تک شیر خان دربدر کی ٹھوکریں کھاتا رہا۔ وہ اعلیٰ قابلیت اور اہلیت کا مالک تھا، مگر آزادی اور اختیار میسر نہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنے عزائم پورے کرنے سے قاصر تھا۔ اب اس کی عمر 57 برس ہو چکی تھی۔ عام نقطۂ نظر کے برعکس وہ اپنے آپ کو بوڑھا نہ سمجھتا تھا، بلکہ اس کی ہمت اب بھی جوان تھی اور اب بھی وہ کچھ کر گزرنے کے خواب دیکھ رہا تھا۔ بابر کی ابراہیم لودھی کو شکست دینے کے باوجود بنگال اور بہار میں افغانوں کا اثر موجود تھا۔ یہاں چنار کا علاقہ فوجی نقطۂ نظر سے بڑا اہم تھا۔ چنار کے گورنر کے انتقال کے بعد یہاں کی ملکہ اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتی تھی۔ تحفظ کے غرض سے اس نے شیر خان سے شادی کر لی۔ شیر خان نے بھی اس شادی کو سیاسی مفاد کی خاطر قبول کر لیا اور چنار کو اپنے اقتدار کی بنیاد بنا کر مزید کوششیں شروع کر دیں۔ چنار پر اپنا اقتدار مضبوط کرنے کے بعد شیر خان نے بہار اور بنگال پر بھی قبضہ کر لیا۔ اس پر ہمایوں نے اس کے خلاف کارروائی کی، جس کے نتیجے میں چوسا کی جنگ ہوئی۔ چوسا کی جنگ میں شیر خان کو کامیابی ہوئی اور اس نے اس علاقے میں اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیا اور اپنے لیے شیر شاہ کا لقب اختیار کیا۔ ہمایوں سے پھر اس کی لڑائی قنوج میں ہوئی، جس کے نتیجے میں ہمایوں کو ہندوستان سے جلا وطن ہونا پڑا، اور جیسے بیان کیا گیا کہ وہ ایران چلا گیا تھا۔ فتوحات۔ ہمایوں کے ہندوستان سے فراز کے بعد شیر شاہ بنگال، بہار، جونپور، دہلی اور آگرے کا واحد حکمران تھا۔ ظاہر ہے ہمایوں جب چلا گیا تو پھر یہ دہلی بھی اس کے دوسرے علاقوں کے علاوہ دہلی پر بھی اس کا قبضہ ہو گیا، مگر اس نے اپنی سلطنت کو مزید بڑھانے کی طرف توجہ دی۔ شیر شاہ نے سب سے پہلے پنجاب پر قبضہ کیا۔ یہاں ہمایوں کا ایک بھائی حکومت کرتا تھا۔ اسی دوران بنگال کے گورنر نے بغاوت کر دی۔ شیر شاہ نے بنگال کا رخ کیا اور یہاں بغاوت کو ختم کیا۔ اس نے بنگال کے متعدد انتظامی اکائیوں میں تقسیم کر کے بنگال کو یہاں اپنے حکام مقرر کر دیے اور یہاں سے بغاوتوں کا خطرہ ٹل گیا۔ دریائے جہلم کے پار کھگڑ قوم کے لوگوں نے سخت فساد پھیلا رکھا تھا۔ یہ لوگ مغلوں کے طرفدار تھے۔ ان پر مستقل طور پر قابو رکھنے کے لیے شیر شاہ نے یہاں روہتاس کے مقام پر ایک قلعہ تعمیر کروایا اور اس قلعے پر 50,000 سپاہی متعین کیے۔ یہ قلعہ آج بھی موجود ہے، روہتاس کا قلعہ، اور لوگ اس کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں۔ ہمایوں اور شیر شاہ کی لڑائیوں کے دوران راجپوت راجاؤں نے اپنی ریاستوں کو وسعت دینا شروع کر دیا تھا۔ یہ راجا کسی وقت بھی شیر شاہ کے لیے خطرے کا باعث ہو سکتے تھے۔ اس وقت مارواڑ کی ریاست سب سے طاقتور سمجھی جاتی تھی۔ شیر شاہ نے یہاں حملہ کیا مگر 1 ماہ تک جنگ نہ ہو سکی۔ ایک دن شیر شاہ نے ایک جعلی خط راجا کے خیمے میں پھینکوا دیا۔ اس خط میں تحریر تھا کہ راجپوت عمرہ اپنے راجا کو پکڑ کر شیر شاہ کے حوالے کر دیں گے۔ یہ جعلی خط جب راجا نے پڑھا تو وہ اپنے عمرہ سے بدظن ہو گیا اور میدان جنگ چھوڑ کر فرار ہو گیا۔ راجا کی فوجوں نے وفاداری کا ثبوت دیتے ہوئے شیر شاہ سے لڑائی کی۔ لڑائی میں ایک ایسا موقع بھی آ گیا کہ شیر شاہ کی ہار یقینی نظر آنے لگی، تاہم اس نے اپنے عسکری تجربے اور ہوش مندی سے کام لیتے ہوئے راجپوتوں کو شکست دے دی۔ وفات۔ 1544 کے اواخر میں شیر شاہ نے کالنجر کے حکمران پر ایک باغی کو پناہ دینے پر حملہ کر دیا۔ 7 ماہ تک محاصرہ جاری رہا مگر قلعہ فتح نہ ہو سکا۔ آخر مئی 1545 عیسوی کو شیر شاہ نے بھرپور حملہ شروع کیا۔ قلعے کی دیواروں پر آتشین گولے پھینکے جا رہے تھے۔ ایک گولہ اچانک دیوار سے ٹکرا کر بارود کے ذخیرے پر جا گرا، جس سے تمام بارود بھڑک اٹھا، دھماکہ ہو گیا اور تمام بارود جلنے لگا۔ اس حادثے میں شیر شاہ بری طرح جھلس گیا۔ شدید زخمی حالت میں بھی شیر شاہ اپنے سپاہیوں کو ہدایت دیتا رہا تھا تو وہ سخت جان اور بہادر، اس حالت میں بھی وہ اپنے سپاہیوں کو کمانڈ کر رہا تھا۔ آخر قلعہ فتح ہو گیا۔ قلعے کی فتح کی خبر سننے کے بعد شیر شاہ انتقال کر گیا۔ اس وقت شیر شاہ کی عمر 72 سال تھی۔ تو اس طرح یہ بھی ایک اچھا حکمران مؤثر آیا تھا مغلوں سے ہٹ کے، شیر شاہ سوری،
اور اس نے بہت اچھے کام بھی کیے تھے اور بہترین طریقے سے حکومت بھی چلائی، لیکن پھر اس کا جلد ہی انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد کے حالات انشاءاللہ آئندہ قسم میں پیش کروں گا۔ فی الوقت یاد دیجیے، فی امان اللہ۔